بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہوتے ہیں۔ یہ موضوع ہے تعویذ اور جادو۔ کیا تعویذ پہننا جائز ہے؟ کیا جادو واقعی موجود ہے؟ اور اگر کسی پر جادو یا نظر بد ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ آئیے قرآن اور سنت کی روشنی میں اس موضوع کو سمجھتے ہیں۔ جادو کیا ہے؟ اسلام میں جادو کو سحر کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں شیطانی طریقوں یا غلط اعمال کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں بھی جادو کا ذکر موجود ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ ایک آزمائش ہے۔ اسلام میں جادو کرنا، کروانا یا اس پر یقین رکھ کر کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا حرام اور بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ایسے گناہ ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، اور ان میں سے ایک جادو کرنا بھی ہے۔ اسی لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ جادو کرنے والوں اور ایسے لوگوں سے دور رہے۔ کیا جادو واقعی موجود ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جادو صرف وہم ہے، لیکن اسلام کے مطابق جادو کا وجود ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے محفوظ رکھا اور اس کا علاج بھی قرآن کے ذریعے ہوا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کسی پر جادو یا نظر بد ہو جائے تو اس کا علاج قرآن اور دعا کے ذریعے کرنا چاہیے۔ تعویذ کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ تعویذ کے بارے میں علماء کی مختلف آراء ہیں۔ کچھ تعویذ ایسے ہوتے ہیں جو ناجائز اور غلط ہوتے ہیں، مثلا ایسے تعویذ جن میں عجیب نقش و نگار ہوں، نامعلوم الفاظ لکھے ہوں یا جنات اور غیر اللہ سے مدد مانگی جائے۔ اس طرح کے تعویذ اسلام میں منع ہیں اور ان سے دور رہنا چاہیے۔ کیا کوئی تعویذ جائز بھی ہوتا ہے؟ کچھ علماء کے مطابق اگر تعویذ میں صرف قرآن کی آیات یا اللہ کے نام لکھے ہوں اور انسان یہ یقین رکھے کہ شفا صرف اللہ دیتا ہے تو بعض صورتوں میں اسے جائز کہا گیا ہے۔ لیکن بہت سے علماء کہتے ہیں کہ تعویذ کے بجائے وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری، جادو اور نظر بد کے لیے دم کرنے کا طریقہ سکھایا۔ دم کا مطلب ہے قرآن کی آیات یا مسنون دعائیں پڑھ کر اللہ سے شفا مانگنا اور اپنے اوپر یا کسی اور پر پھونکنا۔ یہ طریقہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہی سب سے بہترین اور محفوظ طریقہ ہے۔ یہ 3 سورتیں پڑھ کر خود پر یا کسی اور پر دم کر دیں، ہلکی سی پھونک بھی لگا سکتے ہیں اور سچی نیت بھی رکھ سکتے ہیں۔ سورت الاخلاص، سورت الفلق، سورت الناس۔ یہ طریقہ نظر بد، جادو اور شیطانی اثرات سے حفاظت کے لیے بہت مؤثر ہے۔ آیت الکرسی کی اہمیت۔ آیت الکرسی بھی بہت بڑی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے اور شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ ایک اہم دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھتے تھے۔ بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ جو شخص یہ دعا صبح و شام 3 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بہت سی مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ناظرین، اگر ہمیں جادو یا نظر بد کا خوف ہو تو ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ ہمیں تعویذ اور جادو کرنے والوں کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے بلکہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں سب فرمایا ہے کہ جو اللہ کے نیک لوگ ہیں، جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور جو 5 وقت باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں، اللہ پاک نے ابلیس کو قیامت تک کی مہلت دی، اور جو اللہ کے مخلص بندے ہیں ان پر شیطان کو کوئی قدرت نہیں، ان پر کوئی قابو چلنا مشکل ہے۔ ہاں، جو بدراہوں میں سے ہیں جو ابلیس کے پیچھے چل پڑیں، اور ہاں جو بدراہ ہیں ان سب کے وادی کی جگہ جہنم ہے۔ یاد رکھیں، اصل حفاظت اور شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم اللہ کے قریب رہیں گے، قرآن پڑھیں گے اور سنت کے مطابق عمل کریں گے تو اللہ ہمیں ہر قسم کی شر سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔